السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت 88۔ اس میں کچھ لوگوں کے ایک خاص دعوے کا ذکر ہے کہ جی ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر ایک مختصر سی گہری بات چیت کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دعوے کے کیا کیا مطلب لیے گئے اور پھر قرآن نے اس کا جواب کیسے دیا۔ آیت یوں ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو حصہ ہے قلوبنا غلفن، ہمارے دل پردے میں ہے، اس کا کیا مطلب سمجھا گیا ہے؟ جی، اس کے مفسرین نے بنیادی طور پر دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ جو زیادہ مشہور ہے، جیسے مجاہد اور قتادہ وغیرہ نے کہا، ان کے مطابق ان لوگوں کا مطلب تھا کہ ہمارے دلوں پر قدرتی طور پر ایک غلاف ہے، ایک پردہ چڑھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کی بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سن نہیں پاتے یا سمجھ نہیں پاتے، گویا یہ ایک مجبوری ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح سے بے بسی کا اظہار کہ ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں مگر دل پر پردہ ہے۔ جی ہاں، لیکن اسی میں ایک دوسری قرات بھی ہے۔ غلفن کو اگر پیش کے ساتھ پڑھیں، غلفن جو ارج اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، تو اس کا مطلب بنتا ہے برتن یا ظرف۔ برتن؟ جی، برتن۔ تو اس لحاظ سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے دل تو علم کے برتن ہیں، وہ تو پہلے ہی علم سے بھرے ہوئے، یعنی ہمیں آپ کے اس نئے علم یا پیغام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ایک تکبر کی شکل تھی۔ یہ تو بالکل ہی مختلف بات ہو گئی، ایک طرف مجبوری کا بہانہ، دوسری طرف علم کا گھمنڈ۔ بالکل کہ جی ہم تو پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہت دلچسپ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہی صورتوں کا یا اس دعوے کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو فوراً رد کر دیا، فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یعنی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو دلوں پر پردے والی کیفیت ہے یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے یا ان کے علم سے بھرے ہونے کا نتیجہ نہیں۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا اپنا کفر ہے، یعنی حق کو پہچاننے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کرنا، اسے جھٹلانا۔ اسی کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت اور ہدایت سے دور کر دیا ہے۔ لعنت کا ایک مطلب یہ دوری ہے، گویا یہ ان کی اپنی کمائی ہے۔ اچھا، یعنی یہ حالت ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، پیدائشی یا قدرتی نہیں ہے۔ بعد میں ماحول اور اس کے اپنے اعمال اسے بدلتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کہ ہمارے دل بند ہیں یا علم سے بھرے ہیں، یہ محض ایک بہانہ تھا۔ صحیح، یہ بات تو بہت اہم ہے کہ ذمہ داری خود انہی لوگوں پر واپس آ گئی۔ اچھا، پھر آیت کا آخری حصہ ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اس کم سے کیا مراد لی گئی ہے؟ کیا یہ تعداد میں کم ہے یا ایمان کی کوالٹی میں؟ جی، اس قلیلاً کی بھی مفسرین نے کئی تشریحات کی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے، جیسے قتادہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، چند لوگ ہی ایمان لاتے۔ ٹھیک۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے بھی ہیں، ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ وہ ایمان لاتے تو ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جزوی ایمان۔ اچھا، یعنی پورا پیکج قبول نہیں کرتے۔ جی، اور ایک چوتھی بڑی دلچسپ تشریح ہے جو امام واقدی سے منقول ہے۔ ان کے مطابق عربی محاورے میں کبھی کبھی قلیلاً ما بول کر بالکل نہیں مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں وہ بالکل بھی ایمان نہیں لاتے، نہ تھوڑا نہ زیادہ۔ واہ، یہ تو بالکل ہی نفی ہو گئی۔ جی، یہ بھی ایک ممکنہ معنی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ آیت ان لوگوں کے دعوے کو رد کر رہی ہے جو کہتے تھے ہمارے دل بند ہیں یا علم سے بھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اصل مسئلہ تمہارا جان بوجھ کر کیا گیا انکار یعنی کفر ہے، جس کی وجہ سے تم ہدایت سے دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم یا تو ایمان لاتے ہی نہیں، یا بہت تھوڑے لوگ لاتے ہیں، یا پھر تمہارا ایمان بہت ہی ناقص اور کمزور ہے۔
بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ اور یہ آیت نا ہمیں ایک بہت اہم نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ اکثر ہم یا لوگ حق بات کو قبول نہ کرنے کے لیے جو بہانے بناتے ہیں، جو ظاہری رکاوٹیں پیش کرتے ہیں، مثلا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا میرے حالات اجازت نہیں دیتے، یا میں کیا کروں دل ہی نہیں مانتا، ان ظاہری بہانوں کا اصل تعلق کہیں ہماری اندرونی کیفیت سے تو نہیں، ہمارے اپنے تکبر سے یا حق کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرنے سے؟ یہ تو گہری بات ہے کہ جسے ہم باہر کی رکاوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہمارے اندر کا ہی کوئی مسئلہ ہو۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رکاوٹ اصل میں ہمارے اپنے انتخاب یا رویے کا نتیجہ ہو؟ یہ ایک سوال ہے جس پر ہر کسی کو غور کرنا چاہیے۔